بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، کیونکہ مجھے بھی آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور دعا کرتی ہوں کہ آپ کی تمام مشکلیں پریشانی اللہ پاک ختم کر دیں اور آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں، آمین ثم آمین۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے میرا جو پری والا عمل ہے وہ بہت پسند کیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آج جو عمل میں آپ کو پیش کرنے جا رہی ہوں وہ بھی ایک پری کا ہے، اور وہ ایک لال پری کا عمل ہے اور بہت ہی پیارا اور بہت ہی باکمال ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے آپ کو ورد بتایا جائے گا یا ایک عمل بتایا جائے گا، وہ آپ نے کرنا ہے، لیکن پہلے آپ اس کا طریقہ سن لیں۔ بروز 9 چندی جمعرات رات 12 بجے دریا کے کنارے یا کسی نہر کے یا ندی کے کنارے بیٹھ کر اس عمل کو 342 مرتبہ آپ نے روزانہ 40 یوم تک پڑھنا ہے۔ اول آخر 100 مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھیں۔ عمل یہ ہے، لا الہ کا کوٹ الا اللہ کی کھائی، جیوے لال پری جو حاضرات جلد گھیر کے لائی۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں۔ آپ نے عمل کیا پڑھنا ہے، پہلے آپ نے درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ کا کوٹ الا اللہ کی کھائی، جیوے لال پری جو حاضرات جلد گھیر کے لائی۔ جب آپ 342 مرتبہ یہ عبارت پڑھ لیں یا یہ جو عمل ہے پڑھ لیں، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا ایک دن کا عمل ختم ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ عمل آپ نے 40 دن تک کرنا ہے۔ 40 یوم تک آپ جب عمل کمپلیٹ کر لیں گے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، 5 عدد موتیوں کے پھول 5 عدد موتیوں کے پھولوں کے گجرے لے لیجیے گا، 5 عدد پوری اور تھوڑا سا حلوہ، 1.25 پاؤ دودھ کی کھیر۔ عمل کے آخری روز لال پری ایک بزرگ جنک کے ساتھ حاضر ہوگی اور ہنستے ہوئے اس بزرگ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر واپس چلی جائے گی۔ توشہ آپ لال پری کو پیش کریں گے، جو اپنی چیزیں پکائی ہیں، جو چیزیں ساتھ رکھی ہیں، اس کو تحفے کے طور پر آپ لال پری کو پیش کریں گے یا دیں گے، اور حاضر ہونے پر شرط سوچ سمجھ کر طے کیجیے گا۔ دوبارہ سے میں آپ کو تفصیل سے پھر دوبارہ سے بتا دیتی ہوں۔ لا الہ کا کوٹ، اور سے سن لیں، لا الہ کا کوٹ الا اللہ کی کھائی، جیوے لال پری جو حاضرات جل گھیر کے لائی۔ ٹھیک ہے، طریقہ اس کا یہ ہے، بروز 9 چندی جمعرات 12 بجے دریا کے کنارے، ندی کے کنارے یا چلتی ہوئی نہر کے کنارے اس عمل کو 342 مرتبہ روزانہ 40 یوم تک پڑھنا ہے، پر اول آخر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پہلے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو 5 موتیے کے پھول کے گجرے، ٹھیک ہے، 5 عدد پوریاں، تھوڑا سا حلوہ، 1.25 پاؤ دودھ کی کھیر۔ عمل کے آخری روز لال پری ایک بزرگ کے ساتھ تشریف لائے گی، حاضر ہوگی اور مسکراتے ہوئے اس بزرگ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر واپس چلی جائے گی۔ توشہ آپ لال پری کو پیش کریں گے، جو چیزیں آپ کو گجرے، پھول
اور حلوہ پوری اور 1.25 پاؤ دودھ کی کھیر بتائی ہے، وہ آپ اس کو تحفے میں دیں گے اور پیش کریں گے کہ آپ یہ لے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور حاضر جب بھی لال پری ہو تو سوچ سمجھ کے اس سے شرائط طے کر لیجیے گا، کوئی ایسی غلطی نہ کیجیے گا جس کا آپ کو نقصان ہو یا پھر آپ اس کا ازالہ نہ بھگت سکے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں کہ پریوں سے وعدہ لے لیجیے گا کہ آپ کو جب بلایا جائے آپ حاضر ہوں گی، آپ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو پریاں انسان کے ساتھ رہتی ہیں پھر وہ انہیں کے تابع ہو جاتے ہیں، بجائے وہ ان کے تابع ہونے کے وہ آپ لوگ ان کے تابع ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ عمل بہت پیارا ہے، بہت آسان ہے، کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنی محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ محنت کے بعد ہی پھل ملتا ہے، محنت کے بعد ہی صلے ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ محنت کریں تو آپ کو صلہ بھی اچھا ہی ملے گا۔ اگر آپ دل توڑ کے بیٹھ جائیں گے یا یہ کام بہت مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکا، کوئی فائدہ تو نہیں ہوا نا۔ کوشش کریں، ہمت کریں، انشاءاللہ ضرور اس عمل سے فیض پائیں گے۔ اسی کے ساتھ میری ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں تاکہ میں آپ کو آپ کی باتوں کا جواب دے سکوں۔ سوالوں کا غلط کمنٹس پلیز نہ کریں، تکلیف ہوتی ہے ہمیں بھی اور ہمارے مدرسے والے کو بھی، تو اس چیز سے اجتناب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے عمل کو پسند کیا، اور خاص کر جو پری والے عمل ہیں ان کو بہت زیادہ پسند کیا۔ اسی کے ساتھ میں ویڈیو شروع کرتی ہوں کیونکہ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ 9 چندی جمعرات کیا ہوتی ہے، 9 چندی جمعرات کا کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، 9 چندی جمعرات جنات، پری، ہمزاد، مخلوقات کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ جو چاند چڑھ رہا ہوتا ہے یا چاند کے دنوں کے دن ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ بابرکت عمل ہمیشہ 9 چندی جمعرات کو ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ 9 چندی جمعرات کو کیے جانے والے شروع کے دنوں کے عمل ہمیشہ بہت بابرکت ہوتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ چاند کے پہلے دنوں کی تاریخیں یہاں سے 14 دن تک، 1 سے لے کے 14 تک اسلامی مہینے کے دنوں کے حساب سے 1 سے لے کے 14 تک جو تاریخ آتی ہیں یہ بہت بابرکت ہوتی ہے، ان میں عمل بہت اچھا کیا جاتا ہے، عمل بابرکت ہوتا ہے اور بہت بلندی پکڑتا ہے۔ اگر آپ ان دنوں کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی چاند کی 14 کے بعد اگر کوئی عمل شروع کرتے ہیں تو وہ برا عمل ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، اگر آپ نے کسی دشمن کے لیے عمل کرنا ہو یا کوئی اور کام کے لیے عمل کرنا ہو تو پھر وہ اتوار کے دن کا عمل سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے 9 چندی جمعرات کو عمل شروع کیا جانے والا عمل بہت ہی بابرکت ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، 9 چندی جمعرات آپ کو میں تفصیل سے بتانے لگی ہوں، غور سے سن لیں کہ جب اسلامی مہینے کا دیکھیں پہلا دن، جیسے اسلامی مہینہ جیسے ربیع الثانی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پہلے دن پہلی ربیع الاول اور ربیع الثانی آئی تھی، تو آپ نے پہلی جو انسی تھی نا اس میں اگر پہلے ہفتے میں یا پہلے دنوں میں 1 2 3 4 5 6 7 میں، کیونکہ 7 دن ہوتے ہیں نا ہر مہینے میں، ان میں سے اگر کوئی بھی اس میں جمعرات آ جاتی ہے تو وہ پہلی 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ 9 چندی جمعرات شروع کب ہوتی ہے؟ بدھ والے دن کی مغرب کے بعد
جو اندھیرا چھاتا ہے وہ 9 چندی جمعرات کا اندھیرا چھاتا ہے، کیونکہ اسلامی مہینوں کے مطابق یا اسلامی دنوں کے مطابق ہماری رات جو ہوتی ہے یا ہمارا دن جو ہے مغرب کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہ اب بدھ کو مغرب کے بعد اگر آپ 9 چندی جمعرات شروع ہوتی ہے تو اگلی جمعرات کے بدھ کو مطلب اگلی جمعرات کو جو دن چڑھتا ہے وہ اس کی جب رات ہوتی ہے تو اس کی جو رات ہوتی ہے وہ جمعے والے دن کی رات شروع ہو جاتی ہے مغرب کے بعد۔ یہ بات غور سے سن لیں، اسی لیے اس کو 9 چندی جمعرات بدھ والے دن شروع ہوتی ہے اور مغرب تک اس کا وقت ہوتا ہے 9 چندی جمعرات کا، اور اس کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے وہ جمعرات کی رات نہیں ہوتی، وہ جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے، 9 چندی جمعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 9 چندی کا مطلب ہوتا ہے نیا چاند، ہمیشہ یاد رکھیں 9 کا مطلب جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نئی ہوتی ہے، نیو ہوتی ہے، یہ 2-3 ایک انگلش میں آ جاتا ہے، اردو میں آ جاتا ہے، تو 9 جون سے ہے نا، 9 کو نیا فارسی زبان سے 9 کو لیا گیا ہے اور نیا اس لفظ کو نئے کے ساتھ منتخب کیا گیا ہے، تو اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں جو چاند کے پہلے دنوں کی تاریخیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی اتوار جیسے 9 چندی اتوار، 9 چندی بھی پہلے دنوں میں یا پہلی اسلامی دنوں میں جو اس کی 1 2 3 4 5 6 7 میں جو بھی دن آتا ہے وہ 9 کہلاتا ہے، جیسے 9 چندی جمعرات، 9 چندی بدھ، 9 چندی منگل، 9 چندی چندی اتوار، نئے چاند، 9 کا مطلب نیا چاند، ٹھیک ہے، نیا شروعات کا چاند، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ کو غور سے سننے 9 چندی جمعرات کس کو کہتے ہیں، اور 9 چندی جمعرات کو عملیات بہت بلند ہوتی ہیں، ہر جو جنات بڑی جو بڑے بڑے عمل ہیں ان کو اپنے مسخر کرنے کے لیے، تسخیر کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے 9 چندی جمعرات کا ہی جو بڑے بزرگ ہیں، عامی لوگ ہیں، انتخاب کرتے ہیں۔ 9 چندی جمعرات بابرکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہفتہ گزر جائے، دوسرا ہفتہ آ جائے تو اس میں جو جمعرات آتی ہیں وہ نارمل جمعرات ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہفتہ آتا 4 ہفتے ہوتے ہیں نا ایک مہینے میں، تو جو تیسرا ہفتہ آتا ہے وہ 14 سے پلٹ جاتا ہے، 14 کے بعد 15 آ جاتی ہے، چاند گھٹنے لگ جاتا ہے۔ گھٹتے دنوں میں جو عمل ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں، خاص کر جناتوں کے عمل ہوتے ہیں، یا کوئی چڑیل یا کوئی ہندو جنات سے پکڑنے کے لیے عمل کیے جاتے ہیں، وہ 14 کے بعد کیے جاتے ہیں۔ آنے والی ویڈیو میں تمام میں آپ کو ایسا بتاتی جاؤں گی۔ دیکھیں میرے والد نے بہت محنتیں کی، بہت زیادہ اس عمل کو پانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اپنی ساری زندگی اسی عملوں کو میں آپ کو اتنی آسانی سے یہ عمل دے رہی ہوں، لیکن میرے والد نے پوری زندگی اس میں گزاری ہے، کیونکہ انہوں نے محنتیں کی عمل کو پانے کے لیے، تسخر کرنے کے لیے، تسخیر کرنے کے لیے پریوں کو، جنتوں کو۔ تو میرے والد نے اتنی محنت کی، تو کچھ آپ کا بھی تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یا عملات کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کا بھی تھوڑا بہت حق بنتا ہے نا کہ آپ لوگ محنت کریں، ٹھیک ہے۔ تو کوشش یہی کیجیے گا کہ جو بھی عمل پکڑے پہلے ایک عمل پکڑے، ہر کو نہ ٹچ کریں، پہلے ایک عمل غور سے دیکھ سن کے تو وہ عمل کو پکڑ لیں، ٹھیک ہے۔ اس عمل کو پہلے پورا کریں، کم از کم ایک عمل کو 3 چلوں میں جو کمپلیٹ کرے نا تو دیکھیں کیسے نہیں حاضرات ہوتے، اور ایک دفعہ حاضرات کو اگر آپ نے دیکھ لیا نا تو 3 چلوں میں تو الحمدللہ ضرور آ جاتی ہے، اور اگر ایک دفعہ حاضرات دیکھ لیں گے نا تو میں کہتی ہوں کوئی چلا ایک دن آپ حاضرات کریں گے نا، دوسرے دن حاضرات آ جائے گی، ایک دن حاضرات کریں گے اسی آدھے گھنٹے کے اندر حاضرات حاضر ہو جائیں گے۔ مسئلہ صرف آپ کی حاضرات والی آنکھ کو کھولنے کا ہے، جو باطنی آنکھ ہوتی ہے اس کو کھولنے کا، ٹھیک ہے۔ آپ جیسے جیسے عمل کرتے جائیں گے آپ کا دل مضبوط ہوتا جائے گا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب آپ حاضرات کرنا سیکھ جائیں گے، حاضرات کو ایک دفعہ دیکھ لیں گے، حاضرات کو آپ نے اس لیے ہی شروع کیا گیا کیونکہ حاضرات
حضرات بہت آسان ہوتے ہیں. اس میں یہ نوری عمل ہوتا ہے، جلالی جمالی اور کسی قسم کی سختی چلے جس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. زکوات ہوتی ہے، زکوات ادا کریں اور حضرات کو دیکھ لیں. حضرات دیکھنے سے جب آپ ان کی دنیا میں جانا شروع کر دیں گے دل مضبوط ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیے گا تو جب آپ ایک حضرات کر لیتے ہیں تو حضرات کا جو بنیادی پردہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا، تو آپ کو دوسری دنیا نظر آ جائے گی، تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی. مسئلہ صرف ایک دفعہ ہی حاضرات کا ہے، پھر انشاءاللہ الحمدللہ ساری حاضرات آپ کے اوپر حاضر ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن بار بار ہر ویڈیو میں اس بات کو ضرور دہراتی ہوں کہ آداب حاضرات کا خاص خیال رکھیں. ذرا سی غلطی ہوئی نہیں اور حاضرات غائب ہوئے نہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. حاضرات کے لیے آداب حاضرات کو لازماً دیکھ لیں. میں نے اتنی لمبی ویڈیو بنائی ہے آداب حاضرات پہ، ساتھ پہ، کاجل پہ. اب میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو ایک اگربتی کی بھی ویڈیو جو ہے نا وہ پوسٹ کر دوں، تو آپ اگربتی بھی بنانا سیکھ لیں. جیسے ہی آپ اگربتی جلائیں گے حاضرات ایسے منٹوں میں حاضر ہو جائیں گے. اور آپ کی مہربانی ہے کہ آپ میری ویڈیو کو پلیز پورا دیکھا کریں، غور سے سنا کریں. اچھی باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی، میری بات کوئی غلط نہیں ہے. اس کے بعد جو بھی ویڈیو میں پوسٹ کروں گی اگربتی کے بارے میں پوسٹ کروں گی، جس سے آپ کی حاضرات باکمال زبردست طریقے سے کھل جائے گی. اگربتی لازمن ہے. اب تو اگربتی کوئلے تھوڑے سے دکھائیں، اس کے اوپر اگربتی نہیں بنانی آتی تو اگربتی کا جو میں مطلب کہ مسالے بتاؤں گی نا وہ مسالہ زیادہ نا تھوڑا سا نا اس کمرے کے اندر نا تو آپ نے کوئلوں کے اوپر ڈھکے ہوئے کوئلوں کے اوپر ڈال دینا، تو دیکھیے کہ پورا کمرہ خوشبو سے مہک جائے گا. اور جتنی بھی حاضرات جیسی بھی حاضرات آپ کریں گی نا مقناطیسی اگربتی ہوگی، کھینچی چلی آئے گی. کیونکہ دیوانہ جو اگربتی ہے وہ ان کو پاگل کر دیتی ہے. تو میں بہت سستی جو مہنگی والی ہے یا زعفران یا اس طرح کی جو لمبی چوڑی جس کے اوپر ہزاروں روپے ضائع ہوتے ہیں ویسے اگربتی میں بتاؤں گی. بالکل غریب لوگوں کے لیے بالکل سستی سی ہوگی. ہم بھی وہ اگربتی کیا مطلب کہ سفر کو استعمال کرتے ہیں. آپ بھی کریں. کاجل بنانے کی، سیاہی بنانے کی دوبارہ سے ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گی. پلیز وہ کاجل بنانے وہ مقناطیسی کاجل ہے. جیسے بچے کے ہاتھ پہ اپنی ہتھیلی پہ وہ کاجل لگائیں گے، دائرہ بنائیں گے، 1 روپے جتنا آپ نے دائرہ بنانا ہے اس کاجل کو لگانا تو حاضرات کا نزول پورا ہو جائے گا. اگر میں اتنی مدد آپ لوگوں کی کرتی ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو حاضرات نظر آ جائیں. ٹھیک ہے، میں حاضرات کے لیے ایک تعویذ بھی سینڈ کر دیتی ہوں. ایک تعویذ حاضرات کھولنے کے لیے ویڈیو میں بھیج دیتی ہوں. تو اس میں آپ ایک تعویذ ہوگا وہ آپ نے لکھ لینا ہے سفید کاغذ کے اوپر. وہ تعویذ لکھ کر آپ نے کوڑے چراغ کے اوپر مغرب کی طرف مطلب جیسے میں بتاؤں گی نا وہ تعویذ آپ نے اسی طرح جلا دینا. اور اس کے بعد حاضرات کروائیے گا. کاجل رکھ لیجیے گا، اگربتی رکھ لیجیے گا، کاجل بنا لیں، اگربتی بنا لیں. تھوڑے سے پیسے لگیں گے 200-300 روپیہ. ٹھیک ہے، میں اگر اتنی محنت کرتی ہوں آپ بھی تو کچھ کریں گے. اگر آپ امیات کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں کاجل بنا لیں، اگربتی بنا لیں. اگربتی کا سفور پنسار سے ملے گا، پنسار سے نہیں ہے. 2 چیزیں. تیسرا میں آپ کو ایک تعویذ سینڈ کرتی ہوں جو میرے والد صاحب کا ہے، تو ان کی اجازت جیسے ملتی ہے وہ تعویذ سینڈ کروں گی. وہ تعویذ آپ نے اس کو کوڑے چراغ میں چلانا ہے. جیسے جو طریقہ ویڈیو میں بتاؤں گی ویسے ویسے کر لیجیے گا. اسی وقت حاضرات جو بھی کریں گے نا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دوسری دفعہ آپ کو عمل نہیں کرنا پڑے گا، حاضرات کھل جائے گی. دیکھیے بس اتنا کیجیے گا. اپنی پیاری عائشہ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرا مدرسہ ہے، میں مدرسہ چلاتی ہوں، تو بس اتنا کر دیجیے گا. میرے مدرسے کے بچوں کے لیے دعا کر دیجیے گا. اتنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کریے. یہ میری بہنوں کے لیے زیادہ ویڈیو اس لیے کہ وہ نہیں کر سکتی، ان کو بڑا دل بھی شوق ہے نا، وہ چاری نہیں کر سکتی نا. لیکن میرے اتنی نایاب عمل میں آپ کو دے رہی ہوں کہ خاص کر خواتین کر سکتی ہیں. جو لڑکیاں ہیں آپ کی مائیں بہنیں جو پریشان ہیں ان کو دیں، یہ وہ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، مرد تو کر سکتے ہیں میرے ہر عمل کو، لیکن وہ بھی کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تجھے عائشہ کو اجازت دے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا اور لائک کر دیں. لائک کرنے میں کچھ بھی نہیں جاتا. آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے میری حوصلہ افزائی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تب بھی میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور میرے چینل ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھی مدد ہو سکے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعا
رب کعبہ مجھے معاف کر دے. Oh